السلام علیکم دوستو، پاکستان سپر لیگ میں بال ٹیمپرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں فخر زمان کو 2 میچز کے لیے معطل کیا گیا تھا، جس کی اپیل کی تھی فخر زمان نے پی سی بی اور پاکستان سپر لیگ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے، اور اس ٹیکنیکل کمیٹی نے فخر زمان کو طلب کیا تھا اور میچ ریفری اور دیگر لوگ جو تھے، امپائرز جو تھے، انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی، تو فخر زمان کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب فخر زمان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ انہوں نے بال ٹیمپرنگ نہیں کیا ہے۔ اب کیونکہ اپنا جتنا بھی بقیہ کیریئر ہے یا جو پوری زندگی ہے، فخر زمان یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ میں نے دانستہ طور کے اوپر بال ٹیمپرنگ نہیں کی تھی۔ اسی بنیاد کے اوپر فخر زمان نے اپیل بھی کی 2 میچز کی پابندی کے خلاف، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی پاکستان سپر لیگ کی جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی، انہوں نے تمام تر دوبارہ چیزوں کا جائزہ لیا، جس کے بعد فخر زمان کے اوپر 2 میچز کی پابندی برقرار رکھی گئی ہے اور ان کی اپیل کو مسترد کیا گیا ہے۔ قادر میرے ساتھ موجود ہیں۔ قادر، جب 5 رنز کی پنلٹی پڑ گئی، اس کے بعد لاہور قلندر کراچی کنگز کے خلاف اپنا میچ بھی ہار گیا، اب فخر کا اپیل کرنا اس لیے بنتا تھا کیونکہ وہ 2 مرتبہ پیش ہوا، اس نے دونوں مرتبہ انکار کیا کہ نہیں میں نے بال ٹیمپرنگ نہیں کی ہے، اور ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے جب دوبارہ اپیل گئی ہے تو کوئی نئے ویژولز تو نہیں لاہور قلندر نے یا فخر نے کوئی پیش کیے ہوں گے، کوئی نئے گواہ تو نہیں پیش کیے ہوں گے، انہی چیزوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ بال ٹیمپرنگ کا جو اس کے اوپر چارج ہے وہ برقرار رہا اور اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ تو فخر نے بڑا سمارٹلی پلے کیا، ہوئی نہ ہوئی یہ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی یا پی ایس ایل کی ٹیکنیکل کمیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس سے واضح ہے۔ فخر نے کیا خود کو کلین چٹ دلوا دی اس سے؟ دیکھیں، فخر کو کلین چٹ خود سے دلوانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بری ہوتے اس سارے سلسلے میں، ان پہ 2 میچز کی پابندی ہٹ جاتی، ٹیکنیکل کمیٹی کہتی کہ میچز یہ فخر جو ہے وہ فاؤنڈ گلٹی نہیں ہے، اور یہ جو میچ ریفری ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ یک طرفہ فیصلہ سنایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب 2 جگہوں سے فخر کی اپیل مسترد ہوئی ہے، فخر نے پہلے مرتبہ ہیئرنگ میں روشن ماہنامہ کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کی۔ دوسرے دن ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں کی۔ پھر روشن ماہنامہ جو ہے وہ ایک ایکسپیرینسڈ میچ ریفری ہے، بہت پوری دنیا میں وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر شک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اتنا وسیع تجربہ ہے۔ اب میچ ریفری نے حالی امپائر کے کہنے کے اوپر یہ چیز پر فیصلہ نہیں دیا ہوگا، اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے تمام جو 32-33 کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں پر اس نے دیکھا ہوگا، مختلف اینگل سے دیکھا ہوگا، بال اینڈ پہ گیا ہوگا، جو بال خراب ہوا تھا، اس کی شیپ بگڑی تھی یا ٹیمپرڈ ہوا تھا، وہ ساری چیزیں اس نے دیکھ کر ہی فیصلہ سنایا، باکس سے گیند کو نکال کے جو کہ رکھ دیا گیا تھا۔ اب وہ اس کو پتہ ہے کہ بال کے ساتھ چھیڑ خانی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، موسٹ پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فخر نے ہو سکتا ہے نہ کی ہو، لیکن کسی اور کھلاڑی نے کی ہو، ہوئی تھی کیونکہ بال ٹیمپرڈ ہوا ہے۔ فخر نے جو ہاتھ اوپر رکھا ہے ادھر سے وہ تھوڑا سا شک ان کا بڑا مزید، وہ تو آن فیلڈ امپائر نے پکڑا، فیصل افریدی پیچھے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور وہ میں حیران ہوں کہ مطلب اگر فخر نے اس طرح کی حرکت کی ہے، ویسے ماننے میں تو اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ کے ایک سینئر پلیئر ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، اور فخر کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کسی اور سے ہوئی ہو، بٹ ہوئی ہے فخر کے اوپر۔ فخر جو ہے وہ اس کے مجرم قرار پائے ہیں، پہلے ان پہ الزام تھا، پھر وہ مجرم ہو گئے، انہوں نے کہا ہے جی روشن ماہنامہ نے فیصلہ سنا دیا۔ 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اپیل دائر کی، اپیل دائر کرنے کے بعد انہوں نے آج ہیئرنگ بھی ہوئی فخر کی، اور ہیئرنگ کے بعد اپیل میں جو 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی جس میں ڈاکٹر ممریز تھے، علی نقی صاحب تھے اور ایک پروفیسر جوید صاحب تھے، تو وہ تینوں نے جو ہے وہ یہی فیصلہ سنایا کہ پابندی برقرار ہے، سارے شواہد جو ہیں ہم نے دیکھ لی ہیں، فخر کی بھی فخر نے زیادہ زیادہ یہی کہا ہوگا میں نے نہیں کی، جو انہوں نے 2 مرتبہ پہلے کی اور تیسری مرتبہ کوئی نیا ایویڈنس تو نہیں پیش کیا، نیا ایویڈنس نہیں پیش کیا۔ آپ اپنے پاس آپ نے ان کو بھی ویڈیوز دکھائی گئی ہوں گی، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے فخر سے چھپائی ہوگی، فخر کو ویڈیوز دکھائی گئی ہوں گی، بھائی یہ چیزیں، یہ کیمرے، یہ اینگل، یہ دیکھ لیں، یہ بال ہے جس کی آپ نے شیپ بگاڑی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فخر کو لیکن قادر آپ نے پہلے 2 ویلاگز میں کہا، میں نے کہا جب فخر نے نہیں مانا تو آپ نے کہا کہ وہ کیوں مانے، نہیں مان سکتا تھا نا۔ دیکھو اگر مانتا تو اس کے اوپر ایک جرمانہ، ایک میچ کی پابندی ہونی تھی،
مانتا تو پوری دنیا میں جو اس کی تاثر تھا گلٹی قرار وہ پاتا. گلٹی قرار پاتا. لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ بال ٹیمپرنگ کرتا ہے. آج تک شاہد افریدی کے نام پہ وہ بال ٹیمپرنگ ہے, بال چبانے والا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو بیک آف دی مائنڈ اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا فخر کے کہ یار میں نے اگر کر دیا تو لوگ میرے اوپر بیشنگ کرنا شروع کر دیں گے. یہ بھی تو ڈر ہے نا لوگوں کو, سوشل میڈیا کا ڈر ہے. اپیل تک چلے جانا, اپیل کیا تک بیل آؤٹ کروا گیا خود کو. ابھی بھی کیا فخر جو ہے وہ سرخرو ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. تو اٹ مینس کہ وہ انہوں نے کیا ہے جو کام کیا ہے اس کی سزا ان کو مل گئی ہے. 2 میچز کی پابندی ان کے برقرار ہے, اور وہ میچز کی پابندی برقرار. حارث سے بھی سوال ہوا ہے کہ فخر جو ہے وہ آپ کو کتنا مس کریں گے آپ فخر کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا میجر پلیئر تھا, ہمارا اس نے میچز جتوائے ہیں لاہور کے اندر کو بہت زیادہ, اور وہ ہم اس کو اوبیسلی مس کریں گے. اٹ مینس کہ ان کو بھی پتا تھا حارث رؤف کو کہ پابندی برقرار رہے گی. فخر زمان صاحب جو ہیں وہ جتنا مرضی زور لگا لیں یا اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں, اپنے آپ کو معصوم اب سمجھیں. ایک پرسپشن آ جاتے ہیں. چلو سپوز فخر کے بیٹے کو لے لیتے ہیں, وہ گراؤنڈ میں بھی آتا ہے. اب فخر جو ہے وہ سٹل انکاری ہے. اب ینگ کرکٹرز جو ہیں جو فخر کی فین فالوئنگ ہے, جو بچے فخر کو لائک کرتے ہیں, ان کے سامنے فخر سرخرو ہوا, اپیل تک بھی گیا. وہ اس بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ فخر کا اپیل میں جانا اس لیے بنتا تھا کیونکہ وہ 2 دفعہ انکار کر چکا تھا. تو ایک تو اعتراف کر لینا, اپنے اوپر مدعا ڈال لینا, کسی حد تک وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانے میں کامیاب ہوا. نہیں, میں فخر کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہ رہا ہوں. فخر یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا ہوگا کہ وہ اگر دیکھیں انسان 2 چیزوں میں ریزسٹ کرتا ہے, یا اس نے کیا ہے یا وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر نہیں بتا رہا. 2 ہی چیزیں نا, یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہے. یا کیا ہے یا کیا ہے, یا انہوں نے نہیں کیا اور وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ میری عزت بچ جائے, یا انہوں نے کیا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے بتانا نہیں چاہ رہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا ہو اور وہ نہیں بتا رہے, ریزسٹ کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کیا سوچے گی, میرے لیکن فینز اس کے ساتھ ہیں. فینز ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں کیا اس نے. دیکھیں ابھی فخر نے 2 مرتبہ نہیں نہ مانا, تو پھر فینس نے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہونا نا کہ اس نے نہیں کیا تو 2 دفعہ کہہ رہا نہیں مانا, اور اپیل میں بھی گیا, اپیل میں بھی چلا گیا. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے اسمارٹ پلے کیا ہے فخر زمان نے. بٹ جو فیصلہ آ گیا دونوں طرف سے, عوام سمیت ہمیں سب کو یہی چیز ماننی پڑے گی نا کہ اب 2 میچز کے لیے وہ باہر ہے, اور بال ٹیمپرنگ انہی سے ہوئی ہے. کیونکہ آپ کی جو مین فوٹیج آتی ہے, مین جو آپ کے پاس ایک ایویڈنس آتا ہے, آپ نے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہوتا ہے. آپ نے سنی سنائی باتوں پہ تو نہیں کہنا ہوتا کہ میں نے نہیں کیا. اسی سے ریلیٹڈ میرا آخری سوال آپ سے ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ فخر کے اوپر تھوپ دیا گیا یہ پابندی. کیا کرکٹ بورڈ یا PSL اپنے پلیئرز کو اس طریقے سے نہیں کر سکتا؟ فخر کا حق تھا, اس نے اپیل کی, لیکن دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ جو ہے, اب بعض ایسے لوگ ہوں گے فخر کے فین ہیں, نہیں فخر نے نہیں کیا, بٹ فخر سزا بھی برقرار ہے. تو وہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ آپ لاسٹ کیا کمنٹ کرو گے کہ کس میسو لیول کے اوپر ان چیزوں کو تحقیقات کر کے تو فیئر ڈیسیژن ہوتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکل کمیٹی میں جو تینوں لوگ ہیں وہ بہت سینئر ہیں, اور وہ ان کا بہت وسیع تجربہ ہے. ایک میڈیکل پینلز ہیں, ایک لاس ہیں, اور ایک جو ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ کرکٹر ہیں, اور علی نقوی جو ہے میچ ریفری ہیں اسٹل پاکستان. علی نقوی نہیں ہے, علی نقی ہیں, علی نقی, یہ لاس ہیں. اچھا یہ لاس ہیں, یہ لا لیگل ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ان تینوں کے اوپر شک تو بنتا ہے, چلیں آپ کے لوکل ہیں, وہ بھائی جس نے میچ ریفری جو ہوتا ہے نا روشن ماہنامہ, وہ بہت سینئر بندہ ہے. اس کے پاس وہ ایسے کسی پہ اٹھ کے الزام نہیں لگا دے گا. اگر اس کو فخر پسند نہیں ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ فخر اس کو پسند کیوں نہیں ہوگا. ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر اس کو XYZ کوئی پلیئر نہیں اس کو پسند تو وہ جان بوجھ کے اس کے اوپر نہیں تھوپ سکتا, وہ بھی جواب دے. آگے ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس جب کیس چلا گیا ہے تو انہوں نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی, ٹیکنیکلی طریقے سے دیکھی ہوں گی. تینوں نے اسی پراسپیکٹو سے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی, معائنہ کیا ہوگا, اور دین اپنا جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا ہوگا کہ بھائی یہ فیصلہ ہے اور پابندی جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو, ہاں فخر نے اگر نہیں کیا, وہ گئے ہیں اپیل میں, یہ تو اب وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ سرخرو ہوتے تو پھر ایک ہوتا کہ ہاں بھائی روشن ماہنامہ سے غلطی ہوئی ہے. اگر وہ غلطی نہیں اس نے کی, اگر ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس آیا تو پھر فخر زمان ہی قصوروار ہیں, اور انہوں نے ہی بال ٹیمپرنگ کی ہے. کیونکہ اب 2 ڈیسیژن تو غلط نہیں ہو سکتے, اندر لوگ بہت زیادہ ہیں. آپ کا کرو جو پروڈکشن سٹاف ہے اس نے ساری چیزیں فوٹیجز آپ کو دی ہوں گی, ایویڈنس دیا ہوگا. آپ کے جو فیلڈ امپائرز ہیں ان کا بھی بہت وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے. آپ کا جو روشن ماہنامہ ہے ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے. ٹیکنیکل کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ ٹیکنیکلی لحاظ سے اس کو دیکھ رہے ہیں.
تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کا پلیئر بلا وجہ جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہو. پاکستان کرکٹ بورڈ تو ایک مدر رول پلے کرتا ہے, اپنے کھلاڑیوں کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, کیونکہ آرگنائزیشن ہے ان کی, وہاں سے ان کو پیسے جاتے ہیں اور وہ اپنا پلیئر کبھی ضائع نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اس لیے یہ چیزیں, یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ فخر کے اوپر تھوپا گیا ہے. بس میں یہی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک میسو قسم کی فین فالوئنگ ہے فخر کی, جن کو لگتا ہے کہ فوجی نے نہیں کیا ہے. بہرحال لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فخر کی جو اپیل تھی وہ ٹیکنیکل کمیٹی نے مسترد کر دی ہے, اور فخر کے اوپر 2 میچز کی پابندی برقرار ہے. وہ لاہور قلندرز کی طرف سے اگلے 2 میچز میں اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ.